अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इज़हार, पेश खिदमत हेडलाइंस। यौम इंज़माम हैदराबाद या यौम कौमी यकजहती के बजाय यौम आज़ादी हैदराबाद, बीजेपी लीडर किशन रेड्डी का मुतनाज़िया बयान। हेमंत सोरेन ने झारखंड असम्बली में एतमाद की तहरीक जीत ली, बीजेपी ने किया वॉकआउट। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना 4 रोज़ा दौरे पर पहुंची हिंदुस्तान, वज़ीर रेलवे और टेक्सटाइल दर्शना जरदोश ने किया इस्तकबाल। बिहार में बड़ा हादसा, दरियाए गंगा में 55 मुसाफिरों ले जाने वाली कश्ती गर्काब। हैदराबाद टोली चौकी ब्रिज पर हादसा, एक शख्स जाँ बहक, खानदान के 3 अफराद जख्मी। मरकज़ी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी ने 17 सितंबर यौम इंज़माम हैदराबाद को हैदराबाद की यौम आज़ादी तक़ारीब का ऐलान करते हुए हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी को याद किया और कहा कि जहां हम 15 अगस्त को हिंदुस्तान की आज़ादी का जश्न मनाते हैं, वहीं हमें 17 सितंबर को भी यौम आज़ादी हैदराबाद मनाना चाहिए। मज़ीद कहा कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला हैदराबाद की आज़ादी का जश्न मनाने के लिए रियासत तेलंगाना में साल भर जारी रहने वाली तक़ारीब का इफ्तिताह अंजाम देंगे। वाज़ेह है कि 2 दिन कबल तेलंगाना की वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 17 सितंबर को कौमी यकजहती दिन मनाने का ऐलान करते हुए हुकूमत तेलंगाना की तरफ से सरकारी तौर पर 16, 17 और 18 सितंबर को रोज़ा तक़ारीब का ऐलान किया था, जिसकी तायीद करते हुए सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला जनाब अमित शाह और चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना के चंद्रशेखर राव को मकतूब लिखते हुए 17 सितंबर को यौम कौमी यकजहती मनाने की अपील की थी। इसके बाद भी मरकज़ी वज़ीर का इस तरह का बयान हिंदुस्तान की कौमी यकजहती और सालमियत पर कई सवालिया निशान हैं। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि हुजूर निज़ाम से इख्तलाफ सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को था, जो आज नक्सलाइट या माओ नवाज कहलाती है। और सवाल ये उठता है कि बीजेपी का ताल्लुक़ किससे है, कम्युनिस्ट या नक्सलाइट? झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन मुत्तहिदा तरक्की पसंद इत्तेहाद यूपीए के एमएलएस के साथ 5 सितंबर 2022 को रांची में एक रोज़ा खुसूसी इजलास के दौरान रियासती असम्बली में फ्लोर टेस्ट के लिए पहुंचे। चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन की क़यादत वाली मुत्तहिदा तरक्की पसंद इत्तेहाद यूपीए हुकूमत ने पीर को झारखंड रियासती असम्बली में एतमाद का वोट हासिल किया, जिसमें 48 अरकान ने हुकूमत की हिमायत में वोट दिया, जबकि अपोजिशन ने 81 रुकनी रियासती असम्बली में वोटिंग से पहले ही वॉकआउट किया। ये पहला मौका था जब झारखंड में हुक्मरान मखलूत हुकूमत ने ऐवान में अक्सरियत साबित करने के लिए एतमाद की तहरीक पेश की थी। बरसर इख्तिदार यूपीए हुकूमत के एतमाद का वोट जीतने के बाद झारखंड में जारी सियासी तातुल का खात्मा होता दिखाई दे रहा है। एतमाद की तहरीक पर बहस के दौरान वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने बीजेपी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि सिर्फ इक़्तिदार की सियासत और हिंदू मुस्लिम सियासत करती है, लेकिन मैं भी शिबू सोरेन का बेटा हूँ और मैं हरगिज़ मायूस नहीं होऊंगा। हेमंत सोरेन ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि लोग बाज़ार में अशिया ख़रीदते हैं, लेकिन बीजेपी कानून साज़ों को ख़रीदती है। बीजेपी रिश्वतखोर माफिया है, जिसने हमारे एमएलएस को ख़रीदने की कोशिश की और हुक्मरान पार्टी के कानून साज़ों को धमकियाँ भी दी, लेकिन कामयाब ना हो सकी। 2024 के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी का सफाया हो जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान की आवाम इन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। बीजेपी और झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन ने वोटिंग के दौरान ऐवान से वॉकआउट किया, लेकिन इन्होंने तहरीक एतमाद पर बहस में हिस्सा लिया। बीजेपी एमएलए नीलकंठ सिंह मंडा ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत में असमत दरी, ख़तर और लूटमार के वाक़यात हुए हैं, लेकिन हुक्मरान पार्टी के एमएलएस कश्ती की सैर में मगन थे और एक रिज़र्व में मौज व मस्ती और ऐश व आराम से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। एजीएसयू के सदर सतीश महतो ने मीडिया नुमाइंदों को बताया कि अपने खिलाफ लगाए गए संगीन इल्ज़ामात से बचने के लिए ही वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने ऐवान में तहरीक एतमाद पेश किया। इससे कबल इतवार की शाम 31 से ज़्यादा यूपीए एमएलएस जो 30 अगस्त को छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक रिज़र्व में क़याम के लिए गए थे, तहरीक एतमाद के हक़ में वोट देने के लिए रांची वापस आए थे। इन्हें रांची के सर्किट हाउस में एक साथ रखा गया और पीर को एक बस में रियासती असम्बली लाया गया। बीजेपी से कायफ यूपीए के अरकान असम्बली को 27 अगस्त को खंटी ज़िले के लात्रा
توڑیم گیسٹ ہاؤس میں اکٹھا کیا گیا تھا، لیکن شام کو واپس رانچی لایا گیا۔ مزید الزامات کا سلسلہ جاری رہا۔ گورنر نے بعد میں بی جے پی کی شکایت کو کارروائی کے لیے الیکشن کمیشن آف انڈیا کو بھیج دیا۔ اے ایس یو ارکان نے حکمران حکومت کی تحریک عدم اعتماد پر احتجاج کرتے ہوئے ایوان میں گھس کر اپوزیشن پر زبردست ہنگامہ کیا، لیکن ووٹنگ سے واک آؤٹ کر گئے۔ اسپیکر رابندر ناتھ مہتو نے بعد میں اعلان کیا کہ 48 ارکان نے برسر اقتدار یو بی اے کے حکومت کے حق میں اڑ دیا، جبکہ اپوزیشن صفر۔ اس کے بعد انہوں نے ایوان کی کارروائی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ 4 روزہ سرکاری دورے پر ہندوستان پہنچ گئی۔ وزیر مملکت ریلوے اور ٹیکسٹائل درشن ادردوش نے نئی دہلی کے پالم بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کیا۔ شیخ حسینہ مرکزی حکومت سے بات چیت کے دوران سیکورٹی تعاون، سرمایہ کاری، بہتر تجارتی تعلقات، بجلی اور توانائی کے شعبے میں تعاون، مشترکہ دریاؤں کے پانی کی تقسیم، آبی وسائل کے انتظام، سرحدی انتظام اور منشیات کی انسانی اسمگلنگ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کرنے کا امکان ہے۔ نیز کثیر جہتی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے اور پانی کے انتظام، ریلوے اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں دو طرفہ معاہدوں پر دستخط کرنے کے لیے وزرائے اعلیٰ سے ملاقات کریں گی۔ وزیر خارجہ نے توقع کی ہے کہ وزیر اعظم ڈھاکہ کا اعلیٰ سطحی دورہ ہمارے اہداف کے حصول میں معاون ہوگا۔ واضح رہے کہ 2019 کے بعد سے محترمہ شیخ حسینہ کا ہندوستان کا پہلا دورہ ہے۔ ان کے وفد میں وزیر خارجہ مومن، وزیر تجارت ٹیپو منشی، وزیر ریلوے محمد نور الاسلام سوجن، جنگ آزادی کے وزیر اے کے مزمل حق اور اقتصادی امور کے مشیر اے کے ایم رحمان شامل ہیں۔ وزارت خارجہ نے توقع ظاہر کی کہ یہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان مضبوط تاریخی، تہذیبی و ثقافتی تعلقات اور باہمی اعتماد، افہام و تفہیم پر مبنی کثیر جہتی تعلقات کو مزید مستحکم کرے گا۔ اپنے دورے کے دوران محترمہ حسینہ اپنے ہندوستانی ہم منصب کے ساتھ دو طرفہ مشاورت کرنے کے علاوہ صدر دروپدی مرمو اور نائب صدر جگدیپ دھنکر سے بھی ملاقات کریں گی۔ بہار کی دارالحکومت پٹنہ کے قریب اتوار کی رات ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ پٹنہ سے متصل داناپور ضلع میں شیرپور کے قریب دریائے گنگا میں مسافروں سے بھری کشتی ڈوب گئی۔ اس کشتی پر تقریباً 55 افراد سوار تھے۔ مسافروں میں مرد کے ساتھ ساتھ بچے اور خواتین بھی شامل تھیں۔ انتظامیہ کے مطابق ان میں سے زیادہ تر افراد کو بچا لیا گیا ہے، تاہم 10 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ غوطہ خوروں کی مدد سے ان کی تلاش کی جا رہی ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق لاپتہ افراد کی تعداد 15 سے 20 ہے۔ مقامی انتظامیہ اور پولیس موقع پر موجود ہیں اور راحت اور بچاؤ کاموں میں مصروف ہیں۔ کشتی میں سوار کچھ لوگ تیر کر ساحل پر واپس آ گئے۔ ان کی اطلاع پر لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے۔ حیدرآباد کے ٹولی چوکی علاقے میں کل رات پیش آئے سڑک حادثے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا، جبکہ 3 افراد دیگر زخمی ہو گئے۔ فوری ملی اطلاعات کے مطابق کل رات ٹولی چوکی برج پر کار بے قابو ہو کر ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں کار چلانے والے شخص کی موقع پر ہی موت ہو گئی، جن کی شناخت متحر کے طور پر کی گئی ہے، جبکہ گاڑی میں سوار 3 دیگر افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو علاج کے لیے ہاسپٹل لے جایا گیا اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ جنرل ہاسپٹل کے ملدہ خانہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ شبہ کیا جاتا ہے کہ ڈرائیونگ کے دوران گاڑی چلانے والے شخص کے قلب پر حملہ ہوا، جس کی وجہ سے گاڑی بے قابو ہو کر حادثے کا شکار ہو گئی۔ مہلوک اور کار میں سوار افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے بتایا گیا ہے۔ حادثے کے بعد اس مصروف ترین برج پر کچھ دیر کے لیے ٹریفک کے نظام میں خلل پڑا۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ نارائن پیٹ ضلع میں جوئے کے اڈے پر پولیس نے چھاپہ مار کر 23 افراد کو گرفتار کر لیا اور 4,20,000 روپے نقد رقم برآمد کر لی۔ تفصیلات کے مطابق نارائن پیٹ سرکل انسپکٹر سرکانت ریڈی نے میڈیا کو بتایا کہ نارائن پیٹ منڈل کوٹا کنڈا گاؤں کی پہاڑی علاقے میں جوا کھیلنے کی اطلاع ملنے پر پولیس نے اس علاقے میں چھاپہ مار کر جوا کھیل رہے 23 افراد کو گرفتار کر لیا۔
جن کے پاس سے 4,20,000 روپے نقد رقم اور 16 سیل فون، 6 موٹر سائیکل اور ایک کار برآمد ہوئی۔ اس موقع پر سب انسپکٹر سریش گوڑ کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ سیل فون کے ذریعے دوسری بلڈنگ پر موجود لڑکیوں کی ویڈیوگرافی کی کوشش میں ایک دلیپ نامی نوجوان 24 سالہ عمارت سے گر کر ہلاک ہو گیا۔ 24 سالہ دلیپ کا تعلق حمایت نگر سے بتایا گیا ہے۔ اس نے اپنے دوست سائی تیجا کے ساتھ ان کے مکان واقع چلکل گڑھا میں شراب نوشی کی اور رات 11 بجے سگریٹ نوشی کے لیے کمرے سے باہر آیا۔ اس نے دیکھا کہ قریب کی بلڈنگ میں ایک لڑکی پڑھ رہی ہے اور دوسری سوئی ہوئی ہے۔ اس نے سیل فون کے ذریعے ان کی ویڈیوگرافی کی۔ اس دوران لڑکی نے اسے دیکھ لیا اور اپنے دوستوں کو اطلاع دی۔ وہ سیدھے دلیپ کے پاس پہنچے۔ دلیپ نے انہیں دیکھ لیا اور بچنے کی خاطر اس عمارت سے دوسری عمارت پر جانے کی کوشش میں توازن کھو کر گر پڑا اور اس کی موت ہو گئی۔ میدک ٹاؤن میں علامہ مندر کے پیچھے ایک شخص کا سر پر وزنی پتھر مار کر انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق میدک ٹاؤن کے پٹلہ اڈے سے تعلق رکھنے والے ایک 37 سالہ برہمچاری کو نامعلوم افراد نے علامہ مندر کے پیچھے قتل کر دیا ہے۔ مقامی لوگوں نے میدک پولیس کو اطلاع دی اور ٹاؤن کے سی آئی مدھو موقع پر ہی پہنچ کر ڈاگ اسکواڈ اور کلوز ٹیم کو طلب کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ متوفی کی جیب سے ملنے والی موٹر سائیکل کی RC کی بنیاد پر متوفی کی شناخت پیٹلم بیس کے سائکن کے طور پر ہوئی ہے۔ مقام واردات پر شراب کی بوتلیں برآمد ہوئیں۔ امریکی ویزا کے درخواست گزاروں کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ رواں سال 31 دسمبر تک مختلف زمرے کے لوگوں کو بغیر شخصی انٹرویو کے ویزے جاری کیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں امریکی محکمہ خارجہ نے قونصل جنرل کے عہدیداروں کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔ H1 H3 اکیڈمک JF PQWO NM H4 ویزوں کے لیے شخصی انٹرویوز نہیں ہوں گے۔ تاہم حکام نے واضح کیا کہ ان لوگوں کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوگی جنہوں نے ماضی میں درخواستیں دی ہیں اور ان کی درخواست مسترد کر دی گئی ہیں۔ سماجوادی پارٹی SP کے سینئر لیڈر اور اتر پردیش حکومت کے سابق وزیر ملک کمال یوسف کا طویل علالت کے بعد انتقال ہو چکا ہے۔ ان کی عمر 75 برس کی تھی اور وہ کچھ عرصے سے علیل تھے۔ SP صدر اکھلیش یادو نے ان کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ SP حکومت کے وزیر کمال ملک یوسف کی موت ناقابل تلافی نقصان ہے۔ خدا مرحوم کو روح کو سکون دے۔ مرحوم سدھارتھ نگر ضلع کی ڈومریا گنج اسمبلی سیٹ سے 5 بار MLA رہ چکے ہیں۔ آج ان کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے یوسف کے اہل خانہ نے کہا کہ وہ شدید بیمار تھے اور لکھنؤ کے ایک پرائیویٹ